پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میرے نہدی واجب الاحترام علماء ذیشان، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کی یہ عظیم محفل میلاد مصطفیٰ ہمارے محترم بھائی جناب حضرت علامہ مولانا محمد شوکت صاحب نے سجائی ہے، اور ہم سب یہاں پر اس محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام سی بات نہیں، یہ کوئی عام سی بات نہیں، بلکہ ہم علماء سمیت جتنے بھی آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، یہ قرآن کے اندر جو میرے آقا کی عظمت، میرے آقا کی شان بیان ہوئی ہے نا، اس کو عام کرنے کے لیے اور اس کی تشریح کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے ہم سارے یہاں پہ اکٹھا ہوئے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو فرمایا نا کہ ان کو یاد کرا دیں، اللہ کے دن ان کو یاد کرائیں، ان دنوں میں سب سے جو افضل ترین دن ہے نا، وہ میرے آقا کریم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ اس دن کو کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی، کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی، اور خوشی اگر نہیں منائی تو وہ کون تھا؟ ابلیس۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کریم کی آمد تک جتنے بھی نبی آئے نا، کبھی خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس نے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب اپنے سارے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھا، ان کو سر سجدے میں رکھتے ہوئے دیکھا، اور پھر ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمائے، جب اس نے دیکھا نا تو اس وقت بھی یہ رونے لگا، ہائے کاش کہ اگر یہ میں انکار نہ کرتا بلکہ میں بھی ان کی صف میں شامل ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس صف سے نکال دیا تھا، اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں اس رستے میں بیٹھوں گا جو رستہ رب ذوالجلال تیری طرف آتا ہے، تو میں یہ جو امت مصطفیٰ ہوگی، یہ جو نسل انسانی ہوگی، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور جو آقا کریم کے ہوں گے وہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہیں نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے اس دین کو ہمارے دلوں کے اندر پرویا ہے کہ آج امت مصطفیٰ سر اٹھا کے اس دنیا میں 1400 سال گزرنے کے باوجود اٹھا کے سر چل رہی ہے۔ کیوں سر اٹھایا ہوا ہے؟ فخر ہے بھائی، فخر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، کلام ہو رہی ہے، اور کافی سارے لوگ سن بھی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایک امت ہے، یہ جو بھی دعا کرے گی نا ان کی دعا میں قبول کروں گا۔ یہ امت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دکھلایا یہ امت ہے، یہ جو بھی دعا کرے گی میں ان کی دعا کو قبول کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا الہ العالمین یہ امت مجھے عطا کر دے، یہ امت مجھے عطا کر دے۔ 9 مرتبہ عرض کی،
रब्बे जुल जलाल ने फरमाया ये उम्मत तुझे नहीं दूंगा, ये उम्मत तुझे नहीं दूंगा, ये उम्मत मेरे मोहम्मद अरबी, ये उम्मत अहमद की है, ये उम्मत अहमद की है, ये उम्मत अहमद की है। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा कहा ना, तो फरमाया नहीं दूंगा, ये उम्मत अहमद की है। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, कहने लगे या इलाहुल आलमीन, फिर अगर तू मुझे ये उम्मत नहीं देता, ये अहमद की है, तो मुझे भी अहमद का कर दे, मुझे भी अहमद का कर दे, मुझे भी अहमद का उम्मती बना दे। उन्होंने कहा क्यों था? उन्होंने कहा क्यों था? बाकी सारी उम्मतें, अंबिया की अलग बात है, सारी उम्मतें आती रही, गर्क होती रही, तबाह होती रही, लेकिन जब उम्मत मुस्तफा की बारी आई, रब्बुल जलाल ने कुरान में ऐलान फरमा दिया कि ऐ मेरे महबूब, तेरी ही उम्मत को मलिया मेट करने वाला कोई माई का लाल पैदा हो ही नहीं सकता। तू अपनी उम्मत के बारे में, मेरे आका करीम सारी जिंदगी अपनी उम्मत की फिक्र करते हैं, जहां पे भी जाते इस्तिग़फ़ार करते रहते, दुआएं करते रहते, जिधर भी रब्बे करीम ने फरमाया महबूब बोलो आपकी क्या मर्जी है। रब्बे जुल जलाल के सामने एक ही दुआ होती थी मेरे आका करीम की, रब्बे सल्लिम उम्मती रब्बे हबली उम्मती, एक ही दुआ। रब्बे जुल जलाल ने काफी दफा ताइफ में जब लोगों ने आपको पत्थर मारे, तरह तरह की तकलीफें दी, रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल को भेजा, जाओ मेरे मुस्तफा के पास और ये जाके पैगाम दो। पैगाम क्या था? क्या मेरे हबीब, अगर आप इजाजत दें तो मैं ये पहाड़ इनके ऊपर उलट दूं, पहाड़ इनके ऊपर उलट दूं। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया कि या इलाहुल आलमीन, ऐ जिब्रील जाके मेरी तरफ से कह दे कि मैं यहाँ पे तबाही फैलाने के लिए नहीं आया, बल्कि रहमत लिल आलमीन तूने बना के मुझे भेजा। या रब्बुल आलमीन, मैं यहाँ पे रहमतें, नेहमतें, हर किस्म की सहूलतें, आसाइशो आराम मैं अपनी उम्मत को देने के लिए आया हूँ। मैं इस उम्मत की तमाम तकलीफात खुद बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये दुआ नहीं करता कि इनको अज़ाब दे, तू इनको तबाह बर्बाद कर दे। मैं किसी सूरत में ये दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि ये दुआ मैंने संभाल के रखनी है। क़यामत वाले दिन जब सारे लोग अपने अपने अंबिया को ढूंढ रहे होंगे, तो हर नबी यही कह रहा होगा, आज हमारा सिक्का नहीं चलता, आज मुस्तफा का सिक्का चल रहा है, आज मुस्तफा का सिक्का चल रहा है, मोहम्मद मुस्तफा का सिक्का चल रहा है। तलाश करो, कहीं नजर आ जाएंगे, उधर जाओगे तो काम बन जाएगा। अब मुझे ये बताएं, जो यहाँ पे कुरान पे अमल नहीं करता, मुस्तफा के दर पर नहीं जाता, मुस्तफा की मोहब्बत को अपने दिल में नहीं परोता, दुरूद पाक नहीं पढ़ता, मुझे बताएं उस दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान वो कर सकेगा? वो पहचान कर सकेगा? नहीं। उम्मत मुस्तफा जिनके दिलों में मोहब्बत रसूल होगी, उस दिन वो खुद ब खुद आका करीम को पहचान लेंगे। वजह क्या है? हमने देखा है नहीं, ना रब को देखा, ना मुस्तफा करीम को देखा, लेकिन दावा तो है ना हमारा कि कब्र में भी आते हैं, कब्र में भी आते हैं, इधर भी हमारा काम बनाएंगे और हशर में भी हमें बख्शवाएंगे। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, इश्क सरकार की एक शम्मा जलालो दिल में, बाद मरने के लाहद में भी उजाला होगा। जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, उस वसीले से करम और दुबाला होगा। सिलाए नाते नबी पाऊंगा जिस दिन खालिद, वो करम देखना सब देखने वाला होगा। मेरे दोस्तों, 10 मिनट तकरीबन मेरे पूरे हो चुके हैं, तो एक पैगाम देकर जा रहा हूं, याद रखें। हम उलमाए कराम जो आपके सामने आते हैं ना, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हम आपके सामने
کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی قرآن میں موجود ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ ولادت کیا ہے, یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. تو یہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے, لیکن قرآن کو پڑھے تو صحیح. کبھی تم نے قرآن کو مصطفیٰ کا قرآن سمجھ کے پڑھا؟ رب کا کلام ہے نا جی, رب کا کلام ہے نا. تو میرے مصطفیٰ نے آخری بیان میں فرمایا کہ اے میرے غلاموں, میرے قرآن کو سنبھال کے رکھنا, میرے قرآن کو سنبھال کے رکھنا, اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھنا, اس کو پڑھنا, اس کو سمجھنا. اگر میری حقیقت کوئی چیز تمہارے سامنے آشکارا کر سکتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید سارے کا سارا میرے آقا کی صورت, سیرت اور آپ کا سارا جتنا بھی معاملات ہیں, معاملات زندگی ہیں, وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے. اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ اگر حضور کی ساری زندگی, یہ 40 کے بعد والی نہیں, ساری زندگی فرمایا. قرآن نے تو فیصلہ ڈل کیا نا جی, 40 سے پہلے والی زندگی نہیں صرف, یا 40 سے بعد والی صرف نہیں, بلکہ فرمایا شروع سے لے کے آخر تک, پردہ فرمانے تک, اس دنیا میں آنے سے لے کے پردہ فرمانے تک میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس ساری زندگی کو دیکھو اور پھر مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو. انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابیاں ہوں گی, آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سرغروف فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح یہ جتنی محفلیں سج رہی ہیں, ہمارے جتنے بھائی اپنے گھروں میں محفلیں کروا رہے ہیں, خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں غوثیہ میلاد کمیٹی والوں کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ سٹیج دیا, یہ ہمیں سب کو موقع دیا, موقع فراہم کر رہے ہیں. ان کی طرف سے ایک اور اعلان بھی ہے, وہ بھی ذہن میں رکھیں. ان کی طرف سے اعلان یہ ہے کہ کوئی غریب آدمی اگر کوئی اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجانا چاہتا ہے تو ہم لنگر کا اہتمام کر کے دیں گے, وہ محفل ضرور اپنے گھر میں سجائے. یہ اعلان پھر میں آج ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ اعلان انہوں نے کرایا تھا اور یہ اعلان ختم نہیں ہوا, بلکہ یہ اعلان جب تک یہ غوثیہ میلاد کمیٹی جاری ہے نا جی, یہ اعلان پہ اپنی بات پہ یہ پکے ہیں. اگر کوئی بھی بندہ جو خرچ نہیں اٹھا سکتا محفل میلاد کا, تو وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر میں حضور کی محفل سجانا چاہتا ہوں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.